غسل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان عبادات میں نماز، طواف اور تلاوت قرآن ایسی عبادات ہیں جن کے لیے حدث اصغر سے طہارت وضو کے ذریعے ہوگی، جبکہ حدث اکبر سے طہارت غسل کے ذریعے ہوگی۔ غسل لغت میں کسی چیز پر پانی کو عام کرنے کو کہتے ہیں، اور غسل شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی غرض سے خاص طریقے پر انسانی جسم کو پانی کے ساتھ دھونے کو کہتے ہیں۔ غسل واجب کرنے والی چیزیں: نمبر 1، منی کا نکلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ نے منی نکالی تو غسل کر لینا، اور فدخ الماء شہوت کے ساتھ منی کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے خواب دیکھا لیکن اس کی منی نہیں نکلی تو اس پر غسل نہیں ہے، البتہ اگر بیدار ہونے کے بعد منی نکل گئی تب غسل واجب ہے۔ اگر بیدار ہونے کے بعد کسی آدمی کو منی نظر آ گئی لیکن اس کو خواب یاد نہیں تھا تب بھی اس پر غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پانی سے ہے، یعنی غسل منی کے نکلنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری یا کسی اور چیز کی وجہ سے بغیر شہوت کے منی نکل گئی تو اس پر غسل نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی نے جنبی ہونے کے بعد غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس سے منی نکل گئی تو وہ دوبارہ غسل نہیں کرے گا، کیونکہ عموماً یہ منی بغیر شہوت کے نکلتی ہے اور احتیاطاً وہ وضو کر لے۔ نمبر 2، عورت کے ساتھ ہم بستری یعنی جماع۔ جماع مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ٹکرانے کو کہتے ہیں، اور وہ ٹکرانا یہ ہے کہ اعلیٰ تناسل کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہو، لیکن غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کا اعلیٰ تناسل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب کافر مسلمان ہو جائے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ حیض اور نفاس کا خون رک جانے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ کو حیض کا خون آنے لگ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب خون رک جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفاس بھی حیض جیسا ہے۔ موت واقع ہونے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے غسل کے بارے میں جب وہ فوت ہو گئی تو فرماتے ہیں زینب کو 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ غسل دو اگر تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہو۔ غسل میں واجب یہ ہے کہ پورے جسم کو غسل کی نیت کے ساتھ پانی کے ذریعے تر کیا جائے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو، البتہ مستحب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غسل کیا جائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دھلا ہوا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر استنجا کیا، پھر اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے رگڑا، پھر وضو کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے سر پر پانی ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور پھر
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں غسل کا طریقہ مندرجہ ذیل ہوا۔ سب سے پہلے غسل کرنے والا اپنے ہتھیلیوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوئے گا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، پھر زمین یا دیوار پر 2 یا 3 دفعہ ہاتھ مارے گا، پھر ایسے وضو کرے گا جیسے نماز کے لیے کرتا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے گا، پھر سر پر پانی بہائے گا، پھر سارے جسم کو دھوئے گا، اور آخر میں اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے گا۔ مسائل غسل۔ جنابت اور حیض سے غسل کے وقت عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف سر پر پانی کا بہانا کافی ہے، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال سخت کر کے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے موقع پر انہیں کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر کر 3 بار پانی ڈال لے، اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔ حیض اور نفاس سے غسل کے وقت عورت کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ تھوڑی سی روئی لے اور اس کو مسک یا عطر سے تر کر کے خون والی جگہ پر لگائے تاکہ خون کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیسے غسل کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیری کے پتے ملا پانی لے اور وضو کرے، پھر اپنا سر دھوئے اور خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر باقی جسم پر پانی بہائے، پھر روئی کی پوٹلی لے اور اس سے طہارت حاصل کرے۔ میں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ اسے خون کے مقام پر رکھو۔ اگر کسی نے جنابت سے غسل کیا تو وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس نے غسل کے وقت وضو کی نیت نہ کی ہو۔ جنبی کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ جنبی کے لیے بیت اللہ کا طواف بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ جنبی قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جنبی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکل کر ہم پر قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، یعنی کھانے میں شریک ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سوا کوئی بھی چیز قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں روکتی تھی۔ جنبی کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، البتہ مسجد میں سے گزر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ جمعے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ عمرے اور حج کے لیے احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے احرام باندھنے کے لیے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مردے کو غسل دیا تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔
ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باری باری اپنی بیویوں کے پاس جا رہے تھے اور ہر ایک کے پاس غسل فرما رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ آخر میں ایک ہی دفعہ کیوں غسل نہیں فرما لیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پاکی اور طہارت کے زیادہ قریب ہے۔